الہ پر غور کیجئے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں. الہ کہتے کس کو ہے؟ الہ کے کتنے معنی ہیں؟ الہ کا معنی کیا ہے؟ اسی فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک جبریل امین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر کچھ کہا اور چلے گئے. نبی علیہ السلام صحابہ سے فرماتے ہیں یاتی الیکم اکرمہ بن ابی جہل مؤمنا. او ساتھیو، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ابھی آنے لگا ہے. جبریل بتا کر گئے ہیں ابھی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آ رہا ہے، ایمانی جذبے کے تحت ایمان لانا چاہتا ہے. فلا تسبوا اباہ، جب تک اکرمہ ہماری مجلس میں بیٹھا رہے فلا تسبوا اباہ، اس کے باپ ابو جہل کے بارے کوئی سخت جملہ استعمال نہیں کرنا. کیوں؟ فإن سب المیت یؤذی الحی ولا یبلغہ. اگر میت کو برا بلا کہا جائے، اس کے بارے کوئی سخت جملے کہے جائیں، اس کو کچھ نہیں ہوتا مگر اس کے اصطحاب، اس کے احبا، اس کے ورثاء کو تکلیف ہوتی ہے. لہذا اکرمہ آنے لگا ہے. جبریل بتا کر گئے ہیں جب وہ آئے اور بیٹھے جتنی دیر رہے تو اپنے ابو جہل کے متعلق کچھ نہیں کہنا. تھوڑی دیر گزری، دیکھا کہ اکرمہ آ رہے ہیں، ساتھ ایک پردہ نشین عورت بھی ہے، با پردہ عورت ہے، وہ ساتھ ہے اور اکرمہ آ رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استقبال کیا، مبارک کلمات کے ساتھ انہیں قریب کیا. اکرمہ نے اپنی کہانی شروع کر دی کہ جو ہی آپ مکہ میں داخل ہونے لگے مجھے یقین ہو گیا اب ہمارا عقیدہ یہاں نہیں، اب ہمارا پیغام یہاں نہیں ٹھہر سکتا، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں. میں نے یمن کی طرف رخ کیا، ساحل سمندر پہ پہنچا، کشتی میں سوار ہوا، کشتی چل پڑی، فوراً ہی کشتی بھون میں پھنس گئی، ہچکولے کھانے لگی، خطرہ تھا کہیں ڈوب نہ جائے. ایک دم لوگوں نے آوازیں لگائی، کوئی کسی کو آواز لگا رہا تھا، کوئی کسی کو. میں نے اپنے 360 بتوں میں سے، مشکل کشاؤں میں سے، اس مشکل ترین موڑ پہ، اس مشکل ترین گھاٹی میں صرف 2 مشکل کشاؤں کو میں نے انتخاب کیا، ایک لات کا اور ایک عزا کا. کبھی میں لات کو آواز لگاتا، کبھی عزا کو، کبھی لات کو، کبھی عزا کو. لوگ بھی مختلف آوازیں لگا رہے ہیں. فقال اہل السفینۃ اخلصوا اخلصوا. ملا کہہ رہا ہے او لوگوں اپنی دعاؤں کو خالص کرو، اپنی دعاؤں کو خالص کرو، اپنی دعا کو، اپنی پکار کو خالص کرو. میں اس کا معنی یہ سمجھا کہ مختلف مشکل کشاؤں کو آواز نہ لگائیں. خالص کا معنی یہ ہے ان دونوں میں سے بھی کسی ایک کا میں انتخاب کر لوں. پھر میں نے لات کا انتخاب کر لیا، لات کو آوازیں دے رہا ہوں. اہل سفینہ نے کہا ایو شیء اقول، اب تو بتا کہ میں کیا کہوں، اس لیے کہ تیرا وسیع تجربہ ہے، تیرا وسیع تجربہ ہے، مستقل تو کشتی چلاتا ہے، اے دن تیرے ساتھ یہ پریشانی ہوتی ہوگی. تمہیں پتا ہے کہ اس موڑ پر کون سی دعا ہے، کون سا وظیفہ ہے، کلمہ ہے جو کارگر ثابت ہوتا ہے. کیا کہنا چاہیے؟ اس نے پہلی بات کہی کہ ان آلیہتکم لا تغنی عنکم شیئا. او سواریو، او کشتی میں سوار لوگو، جن جن کو تم نے آوازیں لگائی ہیں، آج اس گھاٹی میں، اس مشکل ترین موڑ پر ان میں سے کوئی بھی کام نہیں آ سکتا. لا تغنی عنکم آلیہتکم. اب یہ آلیہ الہ کی جمع ہے. جتنے الہوں کو تم نے آواز لگائی، مانا جتنے مشکل کشا تم جانتے ہو، تمہارا عقیدہ ہے، نہیں کام آ سکتے. میں نے کہا یہ بتا کہ ایو شیء اقول، کیا کہوں؟ ملا نے کہا قل لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کہے. اکرمہ کہتے میں نے کہا قد ہربت من ھذا، اسی لا الہ الا اللہ سے تو بھاگ کر یہاں آیا ہوں، اسی ڈر سے. لیکن معلوم ہوا اس لا الہ الا اللہ میں قوت ہے، ایک طاقت ہے، ایک تاثیر ہے. تعرفہ العرب والعجم، جس کو عربی بھی جانتے ہیں، عجمی بھی جانتے ہیں. ایک بدو، ایک ان پڑھ کشتی کا ملا
بھی جانتا ہے، اگر نہیں جانتا تو ابو جہل کا بیٹا نہیں جانتا۔ میں نے سمجھ سکا اس کلمہ کی تاثیر کو، کلمہ لا الہ الا اللہ کی برکات کو میں نے سمجھ سکا۔ پھر میں نے وعدہ کیا، اے اللہ کشتی اگر یہاں سے نکلتی ہے، یمن نہیں جاتا، ساحل پر کشتی کو لگاتا ہوں، واپس محمد کے پاس جاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کے مطابق اپنی باقی زندگی گزارتا ہوں۔ میں وہاں سے نکلا، مکہ میں آیا، سیدھا اپنے گھر داخل ہوا۔ جو ہی میں گھر میں گیا، میری بیوی جو حد درجہ موت سے محبت کرنے والی، احترام کرنے والی، پیار کرنے والی، ایک بہترین میرے واپس آنے پر استقبال اور پروٹوکول دینے والی، لیکن آج جو ہی میں اپنے گھر میں داخل ہوا، میری بیوی نے کہا، اکرمہ میرے قریب نہیں آنا، میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگانا، اس لیے کہ انت کافر وانا مسلمۃ۔ تیرے جانے کے بعد میں محمد کے کلمہ پڑھ چکی ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ اب تیرے اور میرے عقیدے میں فرق ہے، تو بتوں کا پجاری ہے، لات منات عزا کا پجاری ہے، اور میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ چکی ہوں۔ عقیدے کی اصلاح ہو جاتی ہے، معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ میں نے بیوی سے کہا، اور بیوی میں بھی یہی جذبہ لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں تیرے جذبے کو نہیں مانتی جب تک تیرے جذبے کی تصدیق میرے محمد مصطفیٰ نہیں کرے گا۔ یہ میری بیوی ہے جو مجھے لے کر آپ کے پاس آئی ہوئی ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرات دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تشریح کی ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس میں کیا چیزیں آتی ہیں اور کیا نہیں آتی۔ یہ طوطے کی طرح آپ نے رٹ لیا، جسے رٹا دیا جاتا ہے، چوری کھائے گا، حلوہ کھائے گا، طوطا کہتے جی ہاں چوری کھاؤں گا، حلوہ کھاؤں گا، اگر اس کے سامنے بھی اس حلوے کی پلیٹ رکھ دی جائے، طوطے کو پتہ نہیں کہ یہ کیا ہے، حلوہ رٹا ہوا ہے، حلوے کو جانتا نہیں۔ آج کلمہ لا الہ الا اللہ کو آپ نے رٹ لیا۔ کچھ بھلکڑوں نے اپنے کندھوں پر بستر رکھ کر بغیر سمجھے، بغیر سوچے، بغیر کلمے کی پہچان کے لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے چل پڑے۔